بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ ایک تو امریکہ میں اس وقت یہ بات زور پکڑتی جا رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، وہ بہت ہی برے طریقے سے جو پاکستان میں جوڈیشل ابیوز ہے اس کا شکار ہے۔ میں وہ جو خط لکھا گیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے لکھا، کس کو لکھا اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں ایک اخبار ہے، تقریباً سارے اخبار ایسے ہی ہیں، یہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے ضمیمہ ہے 60 پیجز کا ہر اخبار میں، اور یہ مین جو اخبار ہیں، کسی بھی اخبار میں یہ جو اماؤنٹ ہے یہ کروڑوں میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آج کروڑوں روپیہ آپ کی اور ہماری ٹیکس پیئر منی اس میں لگائی گئی ہے، اخباری جو مالکان ہیں ان کو رشوت کے طور پر دی گئی ہے۔ یہ سیدھی سیدھی رشوت ہے۔ اور یہ جو 60 پیجز ہیں اس میں 319 مریم نواز صاحبہ کی تصویریں ہیں۔ میں نے گنی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ کمی رہ گئی ہو، لیکن کم از کم 319 تصاویر ہیں، 60 پیجز ہیں آلموسٹ یہ۔ اور اس میں مریم نواز کو ہر چیز کا ماہر، انہوں نے جو پولیس کی وردی پہنی، انہوں نے جہاں جہاں وہ گئیں، کس کس سے ملیں، وہ سرکاری خرچے پر، پنجاب حکومت کے خرچے پر اس کو تمام جو پاکستان کے اخبارات ہیں ان میں چھاپا گیا کروڑوں روپے کی مد میں۔ ایک دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا اور آج 60 پیجز چھاپے گئے ہیں۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ اماؤنٹ آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ اربوں میں چلی جاتی ہے۔ جو ٹیکس پیئرز منی ہے، آپ کے پیسے ہیں، ہمارے پیسے ہیں، ٹیکس کی صورت میں کاٹے جاتے ہیں، لیکن ان کرپٹ اور بدعنوان اور وہ حکمران جو فارم 47 کی پیداوار ہیں ان کی تشہیر کے لیے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو امیجز آ رہے ہیں، جو تصاویر آ رہے ہیں، پچھلے چند دنوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ بہت کھل کر نون لیگ کی حکومت کے ساتھ آئی ہے۔ جیسے جیسے بیرونی دنیا میں یہ بات زور پکڑ رہی ہے کہ عمران خان کو جوڈیشل ابیوز کا شکار کیا گیا، ان کو انصاف نہیں مل رہا، اور یہ جو حکومت ہے اس کے پاس مینڈیٹ نہیں، ملک میں عام انتخابات کی ضرورت ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنا وزن خاص طور پر ڈالنا شروع کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اور آج تک جو یہ جو میلہ مویشیاں ہیں، ہارس اینڈ کیٹل شو ہے، اس میں فوج کے کسی سربراہ نے، جہاں تک میں ریکلیکٹ کرتا ہوں، شرکت نہیں کی، لیکن پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی درخواست پر، ان کی انویٹیشن پر پاک فوج کے سربراہ جو ہیں وہ گئے وہاں پر۔ اچھی بات ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا آپ تمام صوبوں کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا ہر صوبے کی جو محافل ہیں اس طرح کی، وہاں پر وزرائے اعلیٰ کی دعوتوں پر آپ جاتے ہیں؟ اگر تو اس میں آپ نے اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پر جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ انتخاب ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو ڈھکے چھپے انداز میں تو سب کچھ ہو رہا تھا پہلے، لیکن اب تو بالکل اوپنلی یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس پر بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ 319 تصاویر چھاپ کے تو کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں مریم نواز کہ یہ ہر چیز کی ایکسپرٹ ہو گئی ہیں؟ اور کیا یہ سمجھتی ہے کہ لوگ اس طریقے سے مان جائیں گے؟ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے سارا، اور یہ ایک بدترین رشوت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو اینکرز ہیں، مختلف جو ایڈیٹرز ہیں، ان کے لیے بہترین کھانے اور ان کے لیے سامان تعیش، وہ بھی اس میں جو پنجاب کی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے اپنا کام شروع کر رکھا ہے، عظمہ بخاری صاحبہ نے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف آج اسلام آباد میں یہاں پر جو تحفظ آئین پاکستان کے تحت قومی کانفرنس ہوئی، اس میں بہت سارے صحافی بھی تھے، اس میں شاہد خاقان عباسی تھے، محمود خان اچکزئی تھے، سلمان اکرم راجہ تھے۔ تو انہوں نے جو تقاریر کی اس میں بات یہ کھل کر سامنے آئی کہ عمران خان کی کو بانی کہہ کر بلانے پر زور دیا جاتا ہے، ان کی تصویریں نہیں چلانے دی جاتی۔ پیکا ایکٹ، دو پیکا ایکٹ ہیں، ایک پیکا ایکٹ پہلے تھا، ایک دوسرا آیا، اور کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پر جو اپوزیشن کی خبریں ہیں، جو تحریک انصاف کی خبریں ہیں، ان کو لگانے پر پابندی ہے۔ تو اس کانفرنس نے مجموعی طور پر یہ جو آزادی اظہار رائے ہے، کہا کہ اس پر پوری قوم اکٹھی ہے، اس پر باقاعدہ طور پر تحریک چلائی جائے گی، جنگ لڑی جائے گی، حکومت کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ جو تحریر کی آزادی ہے اس پر کوئی کمپرومائز کرنے پر مجبور کرے صحافیوں کو۔ عدلیہ کو تو انہوں نے کمپرومائز کروا لیا،
اور جس طریقے سے ایک مسخرہ پن ہمیں نظر آتا ہے، جو ایک خاص طور پر جو آئینی بینچ کے ججز جس طریقے کے ریمارکس دیتے ہیں اور جس طریقے سے طنز کر رہے ہیں، جس طریقے سے ٹھٹھے لگا رہے ہیں، وہ کوئی زیب بھی نہیں دیتا، تصور بھی نہیں کر سکتا بندہ کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں آئینی بینچ جو ہے وہ اس طرح کرے گا۔ اب میں امریکہ میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، دنیا جو کر رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں پر یہ ہوا ہے کہ جی ایک تو جو ولسن کے مضمون آپ پڑھتے رہے ہیں، ان کے خط بھی پڑھتے رہے ہیں، ٹرمپ کو بھی لکھا انہوں نے، کانگریس کو بھی لکھا، لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ جو ممبر کانگریس ہیں، ان کے پی فلوگر ریپبلکن، انہوں نے اور جو ولسن نے مل کے ایک خط لکھا ہے سیکرٹری روبیو کو، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، جو امریکی وزیر خارجہ ہیں، اور ان سے انہیں یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ پاکستان کی جو ملٹری رجیم ہے ان کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، یعنی وہ پاکستان کی سول حکومت سے بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے ملٹری رجیم سے بات کریں۔ عمران خان جو تھا وہ وزیر اعظم تھا پچھلا ٹرمپ کا جو دور تھا اس میں، اور ایک بڑی اسٹرانگ ریلیشن شپ جو ہے ان کے ساتھ وہ اسٹیبلش تھی، تو یہ پاکستان میں وہ بہت پاپولر ہے، اور اس کی جو ریلیز ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان نئے ریلیشن شپ، ایک نئی طرز کے ریلیشن شپ کا آغاز کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہیز بین دا وکٹم آف میسو جوڈیشل ابیوز، not unlike President Trump. He was imprisoned on trumped up charges after a military coup that saw the suspension of democracy in Pakistan. This suspension has strained US-Pakistan relation as the military regime has cracked down on dissent. یعنی یہ انہوں نے مطلب بہت زیادہ تنقید کی ہے پاکستان کی ملٹری پر، اور کہا ہے کہ ملٹری کی جو رجیم ہے پاکستان میں، وہ جو آوازیں ان سے تائید ان کی نہیں کرتی، ان کو وہ پسند نہیں کرتی، اور یہ جو سسپینشن کی ہے ڈیموکریسی کی، یہ ملٹری نے کی ہے پاکستان میں، اور یہ ایک بڑی انہوں نے کہا کہ یہ جو چارجز ہیں عمران خان پر وہ سارے مصنوعی اور جعلی چارجز ہیں۔ مور براڈلی وی ارج یو ٹو ورک ود پاکستان، ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے کام کریں تاکہ ہیومن رائٹس، جمہوریت، رول آف لا اور لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو آزادی صحافت ہے، لوگوں کے احتجاج کرنے کی جو آزادی ہے، وہ ساری کی ساری ان کو مل سکے، ان پر آپ بات کریں۔ اور پاکستان کے اندر جو ملٹری رول ہے، وہ یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں ملٹری رول، وہ کہہ رہے ہیں the end of military rule in Pakistan is critical for the development of a truly strong US پاکستان relationship، کہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ملٹری رجیم ہے، یعنی شہباز شریف کی حکومت کو وہ شہباز شریف کی حکومت نہیں سمجھتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملٹری کی حکومت ہے۔ دس از واٹ دا لیٹر سیز۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ڈیزرو ٹو بی ٹریٹڈ ایز اینی ادر پولیٹیشین would be. He does not belong in prison and his persecution is a stain on Pakistan history. ان کو جو سزا دی جا رہی ہے، ان کو وہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس پر ایک دھبا ہے، اور ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا کسی دوسرے سیاستدان کے ساتھ ہوتا ہے۔ We know that your goal is to have the strongest relations with every country in the world and the strength of the US-Pakistan relationship hangs on freedom for عمران خان۔ تو عمران خان کی جو رہائی ہے بیسیکلی وہ امریکہ اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کی نوعیت طے کرے گی، اس کو اسٹرانگ کرے گی۔ یہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں یہ اراکین رکن کانگریس ہیں، یہ ایک طرح سے سینس ہے ہاؤس کی، اس کو آپ یہ نہ دیکھیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے یا دو کہہ رہا ہے۔ تو جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے، اس میں یہ ہے کہ وہاں پر یہ بہت ہی اسٹرانگ ایک پرسیپشن بن گیا کہ پاکستان کے اندر یہ جو سول حکومت ہے یہ صرف ایک فیس ہے، اور در حقیقت اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کو انسٹال کرنے میں، عمران خان کو جیل میں ڈالنے میں، عدلیہ کے اندر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر جو کمپرومائز ہوا ہے، جو کچھ بھی کیا گیا، اس خط کو اگر ہم دیکھیں تو یہ امپریشن آتا ہے کہ امریکنز یہ بلیو کرتے ہیں کہ دس از آل بینگ ڈن بائی پاکستانی ملٹری۔
اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے سیکریٹری کو کہ آپ ملٹری کے ساتھ انگیج کریں اپنے آپ کو تاکہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو سکے۔ یہ زرداری، یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ مریم نواز، یہ 319 تصویریں دنیا کی نظر میں سوائے ردی کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاورفل ہیں، جو عمران خان کہتے تھے کہ پاورفل سے بات کریں گے، جو ولسن اور جو ریپبلکن رکن کانگریس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں سے، بااختیار لوگوں سے، ملٹری رجیم سے آپ بات کریں اور عمران خان کی رہائی کا بندوبست کریں، کیونکہ یہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو امپروو کر سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔